بنگلہ دیشی قیدی کی لائٹ ہاؤس میں پہلی رات اور اس کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں۔ معزز سامعین، لائٹ ہاؤس جسے سمندر میں موجود ایک عام سی عمارت سمجھا جاتا ہے، بظاہر تو ایک سادہ سی عمارت نظر آتی ہے، لیکن اپنی سادگی کے پیچھے وہ انگنت راز چھپائے ہوتی ہے۔ لائٹ ہاؤس کا کام سمندری جہازوں کو راستہ دکھانا ہوتا ہے تاکہ وہ پتھروں سے نہ ٹکرا جائیں اور اپنا سفر بخیر و عافیت طے کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پراسرار اور خوفناک کہانیوں کی ایک گٹھڑی سی بن چکی ہے جو سننے والوں کے دل میں ایک انجانا سا خوف بٹھا دیتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جنات کا بسیرا ہے اور کچھ کے مطابق یہ جگہ آسیب زدہ ہے اور کچھ اسے محض کہانیاں اور خیالات کا کھیل قرار دیتے ہیں۔ یہ دراصل کیا ہے؟ یہ کہانی یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان جو وہاں پہ قید تھا، اس کی لکھی ہوئی ڈائری وہ لوگوں کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے اور عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس کے مطابق لائٹ ہاؤس صرف ایک عمارت نہیں ہے بلکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کا سامنا اپنے سب سے بڑے خوف سے ہوتا ہے، جو کہ تنہائی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس لائٹ ہاؤس کا ڈیزائن ایک معمہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہاں پہ لوگ الجھن اور بے چینی کا شکار ہو جائیں۔ اس کے اندرونی راستے اور گول شکل نہ آپ کے جسمانی بلکہ ذہنی الجھن پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ لائٹ ہاؤس کے بارے میں جتنی بھی کہانیاں مشہور ہیں اتنی ہی اس کے کردار پر سوالیہ نشان ہیں۔ کیا یہ واقعی ماورائے مخلوق کا گڑھ ہے یا صرف محض انسانی تخیلات کا نتیجہ ہے؟ ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز دوستو، کہانی کا سب سے دل دہلا دینے والا حصہ شروع ہوتا ہے جب ایک قیدی سعید رؤف اپنی زندگی کی سب سے خوفناک رات گزارنے کے لیے لائٹ ہاؤس پہنچا۔ وہ ایک معاہدے کے تحت یعنی پیسوں کی لالچ میں وہاں پہنچا تھا، لیکن جیسے ہی وہاں پہ ہیلی کاپٹر اس کو احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر خوف ہر طرف سایہ کیے ہوئے ہے۔ شام ڈھلتے ہی عجیب سی خاموشی نے اس جگہ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ سمندر کی لہریں اپنی معمول سے زیادہ تیز لگ رہی تھی، لیکن یہ شور کسی اور خطرے کا پیش خیمہ تھا۔ سعید رؤف کے مطابق جیسے ہی مغرب کا وقت آیا، پہلی بار اسے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے ہزاروں عورتیں ایک ساتھ بین کر رہی ہوں اور ایک ماتم جیسا شور۔ اس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ یہ محض اس کا وہم ہے اور لہروں کی گونج ہے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رات کے خوف کے عالم میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ رکوع میں گیا اسے لگا کہ زمین لرز رہی ہے۔ وہ بار بار اپنے کان بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ آوازیں اتنی بلند تھیں کہ ان کا راستہ روکنا ممکن نہیں تھا۔ یہ صرف آوازیں نہیں تھیں بلکہ ایک ایسا خوف تھا جو اس کے دل کی دھڑکن روک دینے کے لیے تیار تھا۔ رات مزید گہری ہوئی تو سعید رؤف نے دیکھا کہ سمندر کی لہریں عجیب و غریب سائے پیدا کر رہی ہیں اور وہ سائے کبھی قریب آتے ہیں کبھی دور چلے جاتے ہیں۔
پہلے تو اپنا وہم سمجھا، یہ لمحہ اس کے لیے ناقابل فراموش اور ناقابل برداشت تھا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ سمندر کے درمیان میں تھا۔ آگے بھی پانی، پیچھے پانی، تو کہاں جاتا؟ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ عمارت اس کے اوپر گرنے والی ہے۔ خوف کے مارے اس نے آنکھیں بند کر لی، لیکن بند آنکھوں میں بھی اسے عجیب غریب سائے نظر آنے لگے۔ دوستو، یہ صرف آغاز تھا۔ رات کے باقی حصے میں مزید ایسے لمحات اس کے پاس جو اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن ایک بات واضح تھی کہ لائٹ ہاؤس کی یہ رات ایک عام انسان کی ہمت کو چیلنج کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ جو کہ ایک مضبوط دل کا مالک سمجھا جاتا تھا، اب مکمل طور پر ڈر چکا تھا اور بے بس نظر آ رہا تھا۔ اس لمحے میں اس نے اپنے آخری امید کے طور پر مذہب اور دعا کا سہارا لیا۔ جب خوفناک آوازیں مزید بلند ہونے لگی تو اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ شاید اللہ کی مدد سے ان پراسرار قوتوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کے مطابق جیسے اس نے یہ تلاوت شروع کی، آوازیں لمحے بھر کے لیے تھم گئیں، لیکن یہ خاموشی ذرا دیر نہ چل سکی۔ جیسے ہی وہ ایک سورت ختم کرتا، دوبارہ وہی چیخیں، وہی ماتم شروع ہو جاتا اور وہی لرزتی آوازیں اس کے کان پھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ وہ ایک کے بعد ایک دعا کرتا چلا گیا، قرآن کی مختلف آیات پڑھتا رہا اور قرآن پاک کی مختلف آیات پڑھتا رہا اور دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا کہ شاید اس کی غلطی کی تلافی ہو جائے۔ یہ لمحہ صرف خوف کا نہیں تھا بلکہ ایمان کا امتحان تھا، کیونکہ اس وقت جب انسان خود کو بے بس محسوس کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ یہ دعا اور قرآن پاک کی تلاوت تھی جس کی وجہ سے اس کو حوصلہ بنا رہا۔ رات کے پچھلے پہر راہ نے عجیب مناظر دیکھے۔ اس کے مطابق وہ لمحے اس کی زندگی کے سب سے مشکل لمحے تھے۔ اس نے یہ بات سیکھی تھی کہ خوف کا سامنا کرنے کے لیے صرف جسمانی طاقت کافی نہیں ہوتی بلکہ دل کا مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ایمان کی طاقت بھی ضروری ہے۔ دعا اور قرآن پاک کی تلاوت نے اس کے دل کو مضبوط بنایا، لیکن خوف کا سایہ اس پر مسلسل طاری رہا۔ کیسے تیسے کر کے اس نے وہاں رات گزاری اور اگلی صبح اسے وہاں سے نکال لیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی آوازیں ہوا کے دباؤ اور سمندری لہروں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن سوال پھر بھی یہ ہے کہ وہ عجیب سائے اور حرکات کا ان سے کیا تعلق ہے؟ کیا وہ بھی قدرتی عوامل کا نتیجہ تھی؟ یہ سوال آج بھی ایک معمہ ہے۔ لائٹ ہاؤس کے بارے میں کہانیاں ابھی بھی یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہاں کام کرنے والے اکثر افراد نے یہاں پہ عجیب و غریب واقعات کا ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ایسی آواز سنی ہے جو کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ کچھ نے پورے سرار سایوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے اور کچھ نے تو اس حد تک کہا کہ یہ جگہ جنات یا پورے سرار مخلوقات کا بسیرا ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق اب تک 400 سے زائد افراد نے یہاں پر کام کیا ہے، لیکن ان میں سے 3 ہی واپس آ سکے۔ وہ بھی بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ ان میں سے ایک نے میڈیا کو بتایا کہ یہ جگہ صرف تنہائی نہیں بلکہ خوف اور اذیت کی ایک زندگی جہنم ہے۔ کوئی موسیقی، کوئی ہنسی اور کوئی ساتھی نہیں، صرف آپ اور آپ کی تنہائی۔ سمندر کی گرجتی آوازیں اور ایک خاموش بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے اویس، جو ان 3 بنگلہ دیشی میں سے ایک تھے، اس نے بتایا کہ یہ جگہ کسی بھی انسان کے لیے نہیں ہے۔ رات کو ایسے لگتا جیسے کوئی میری طرف دیکھ رہا ہے، کوئی میرے قریب چل رہا ہے۔ جب میں پلٹتا تھا تو وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اویس کے مطابق یہ تنہائی صرف ظاہری نہیں بلکہ اس میں کچھ غیر مرئی خوف بھی تھا، جیسے کوئی سایہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہو۔ جی تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔